اللہ رب العالمین سے آپ مدد طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے آپ مدد طلب کرتے ہیں تو آپ کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صبر کو اختیار کیجئے، صبر کو لازم پکڑیے، پھر آپ نماز کی ادائیگی کرتے رہیے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے بڑی مشکل چیزیں ہیں، صبر بھی کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، نماز پڑھنا بھی تمہارے لیے مشکل ہے، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے بہت مشکل چیز ہے، لیکن سن لو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو لوگ خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے خاطر سارے وقت کو مصروف کر دیتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے ایک ایک پکار پر لبیک کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار سے ایک آواز گونجتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندائیں جب آنے لگتی ہے تو انسان دوڑتے ہوئے مسجد کے دربار میں ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا وذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذب قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تعالى
واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين۔ حاضرین جمعہ، معزز سامعین کرام، پیارے ننھے منھے بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ میں رہنے والی پرد نشی ماں اور بہن، تمام قسم کی توصیف، تعریف، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے ہم بنین انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء و رسول کا سلسلہ جاری کیا۔ ان تمام نبیوں پر درود و سلام نازل ہو، بالخصوص آقائے تاجدار عبداللہ کے بیٹے آمنہ کے لال، عائشہ کے شوہر فاطمہ کے باپ، حسن حسین کے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو آخری نبی، آخری پیغمبر، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء اور رحمت للعالمین جیسے القاب سے ملقب کیے اور آپ کو عطا بھی کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آج جمعہ جیسی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے، اور آج ماہ رجب کی 28 تاریخ ہے اور انگریزی تاریخ کے مطابق 9 فروری 2024 ہے، اور قمری کے مطابق 1445 ہجری اس وقت رواں دواں ہے۔ یہ وقت بڑا ہی خطرناک وقت چل رہا ہے۔ یہ وقت ایسا وقت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی تعلیم اور دین کے ہر ایک چیزوں کو ہمارے اندر دینی تعلیمی بیداری کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اس طریقے سے ملک کے حالات بھی درست نہیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا سخت ضرورت ہے۔ ہمارا رشتہ کیسا مضبوط ہوگا رب تعالیٰ سے؟ آئیے کچھ احادیث اور کچھ قرآنی آیات کے ذریعے ہم سماعت فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو، اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو، استعانت طلب کرو۔ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر کے ذریعے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا ہے، اور پھر نماز کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے آپ مدد طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے آپ مدد طلب کرتے ہیں، تو آپ کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صبر کو اختیار کیجئے، صبر کو لازم پکڑیے، پھر نماز کی ادائیگی کرتے رہیے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے بڑی مشکل چیزیں ہیں۔ صبر بھی کرنا تمہارے لیے مشکل ہے، نماز پڑھنا بھی تمہارے لیے مشکل ہے، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے بہت مشکل چیز ہے۔ لیکن سن لو، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو لوگ خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے خاطر سارے وقت کو مصروف کر دیتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے ایک ایک پکار پر لبیک کہتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دربار سے ایک آواز گونجتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی ندائیں جب آنے لگتی
ہوتی ہے تو انسان دوڑتے ہوئے مسجد کے دربار میں آ جاتا ہے اور پھر وہ نماز کی ادائیگی کر لیتا ہے، نمازیں پڑھ لیتا ہے، انسان صبر بھی کر لیتا ہے، پھر انسان روزے بھی رکھ لیتا ہے، پھر انسان قیام اللیل بھی کر لیتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین سے انسان اپنے رشتے کو مضبوط جب کر لیتا ہے تو اس کے لیے بہت آسانی سی چیز ہے، بہت معمولی سی چیز ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا غور کیجیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے صرف 3 جملے بتائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ صبر اختیار کر لو، اللہ رب العالمین سے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین سے صبر اختیار کر لو۔ یعنی انسان یہ سوچتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اگر میں اپنی دکان کو اوپن رکھوں، اپنی دکان کو چالو رکھوں اور ہمیشہ اس پر بیٹھا رہوں اور پھر اسی طریقے سے میں مزدوری کرتا رہوں تو میرے پاس بہت سارے مال ہو جائیں گے، میرے پاس بہت سے مال جمع ہو جائیں گے جس کے ذریعے سے ہمارا گھر چلے گا، ہمارا گھر بار چلے گا، ہمارے بیوی بچے اسی پیسے کے ذریعے سے سارے کے سارے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر کے انسان دکانوں کو کھول کے رکھتا ہے اور پھر اپنے وقت کو ہمیشہ مصروف کرنے کی کوششیں بھی کرتا ہے کہ میں اپنا وقت اسی طریقے سے بازاروں میں بتاؤں، مزدوروں میں بتاؤں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کا وقت آتا ہے، نماز کی اذان کا وقت آتا ہے، ندا آتی ہے مسجد سے، مؤذن چیختا ہے، حی علی الصلاۃ کی پکار لگاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پڑھنے کے لیے، تو انسان کو چاہیے کہ دکان چھوڑے، کام چھوڑے، سارے چیزوں کو چھوڑ کر کے انسان اپنے قریبی مسجد میں اللہ رب العالمین کو یاد کر لے۔ ایک صحابی رسول امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے کوئی بہترین عمل بتا دیجیے، ایسا عمل بتلائیے جس کے ذریعے سے میں جنت کے دروازے میں دستک دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل وقت میں نماز کی ادائیگی کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف ایک جملہ کہا، افضل وقت میں نماز کی ادائیگی کر لو۔ میرے بھائیو، یہ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ صحیحین کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے صحابہ کرام کو پیغام دیا، صحابہ کرام کھرا اترنے کی کوششیں کرتے تھے اور ہر صحابی رسول یہ خواہش کرتا، یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ہمارا ٹھکانہ بھی ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں مقام ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں حجرہ ہو، وہاں پر ہمارا بھی گھر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں ہمیں بھی بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ ہر شخص یہ خواہش کرتا، اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھ لیا کرو وقت پر، اور خود اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ استعانت طلب کرو اللہ رب العالمین سے صبر کے ذریعے، پھر نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ تو تمہارے لیے بہت مشکل ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بہت بڑی چیز ہے، نماز بھی پڑھنا بہت بڑی چیز ہے، صبر بھی کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو لوگ خشوع اختیار کرتے ہیں، جو لوگ خشوع کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوتے رہتے ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کے ایک ایک پکار پر لبیک کہتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں گرفتار رہتا ہے، اللہ رب العالمین کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے رشتے کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنے کی بھرپور کوششیں کرتے رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اس سے اگلی والی آیت میں، یعنی اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، لوگوں سے یہ باتیں تم کہنے لگتے ہو فلاں کام کر لیا کرو نیکی مل جائے گی، فلاں چیز کر لیا کرو نیکی مل جائے گی، فلاں کام کر لیا کرو تمہیں اس میں بہت سارے ثواب مل جائیں گے، فلاں کام کر لیا کرو۔ معافی چاہتا ہوں، بہت سارے ہمارے بہت سارے ایسے مسلمان کی جماعتیں ہیں جو یہ کہنے لگتی ہے کہ ایک جماعت چلے جاؤ، ایک چلہ لگا لو، 3 کی جماعت میں چلے جاؤ اور پھر 1 سال لگا لو، پھر یہ دیکھو کہ اللہ رب العالمین سے رشتہ کتنا مضبوط ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام کی ایک بھی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لو، صحابہ کرام کے ایک بھی واقعے کو اٹھا کر کے دیکھ لو، کیا صحابہ کرام اس طریقے سے ٹولہ بنا کر کے، مجلسیں بنا کر کے، کیا صحابہ کرام تبلیغ جماعت میں نکلا کرتے تھے؟ کیا صحابہ کرام تبلیغ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے مسجدوں میں اکٹھا ایک جماعت کو بنا کر کے نکلا کرتے تھے؟ ہرگز نہیں نکلا کرتے تھے۔ جب ان سے دلیلیں پوچھی جائے، جب ان سے سوال کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے، کہنے لگتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنے بچے کو اور اپنی اہلیہ اور اپنے بچے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر کے وہ چلے جاتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین کے راستے میں نکل جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے دین کو پھیلانے کی خاطر۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، یہ آیت جہاں پر بھی ہو قرآن کریم کے، آپ اسی آیت کو پڑھ لیا کیجئے، اسی آیت کو پڑھ لیا کیجئے، اس کے آگے پیچھے آیتوں کو پڑھ لیا کیجئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ضرور اپنے بچے کو رکھا، ضرور اپنے اہلیہ کو رکھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر کہیں پر یہ ذکر نہیں ہے کہ میں دین کی دعوت دینے کے لیے نکل پڑا، میرے ساتھ اور بھی جماعت کے لوگ آنے والے ہیں، ہرگز نہیں کہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود برائی بھی کرتے ہو؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون، اور خود بھی بھول جاتے ہو، دوسروں کو تو نیکیوں کا پیغام دیتے ہو، خود بھول جاتے ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا غور کر لیا کرو، ہماری وہ جماعت جو مسلم جماعت کہلاتی ہے، وہ ایسی جماعت ہے جو کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم دعوت اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یقیناً آپ پہنچائیے، لیکن جو آپ کے پاس کتاب ہے وہ کتاب اللہ ہونی چاہیے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے، صرف ایک کتاب کو لے کر کے گھومنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود بھول جایا کرتے ہو؟ وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کیا تم کتاب کو نہیں پڑھتے ہو؟ اگر پڑھتے ہو تو تمہاری عقل کہاں گئی؟ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہاری عقل کہاں پر ہے؟ اللہ رب العالمین خود سوال کر رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کے بعد والی آیت کا ترجمہ اور تشریح میں نے رکھ دیا آپ کے سامنے کہ آپ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اللہ رب العالمین سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے تو صبر اختیار کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر چیز تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی، بڑی سے بڑی عبادت بھی تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ آج میں رات قیام اللیل کروں گا، لیکن کر نہیں پاتا ہے۔ اگلی رات آتی ہے، انسان انتظار میں لگا رہتا ہے، پھر انسان چھوڑ جاتا ہے، پھر اگلی رات آتی ہے، چھوڑ
چھوٹ جاتا ہے۔ اس طریقے سے اگر چھوٹتا چلا جائے تو کبھی انسان پکڑ بھی لیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین ہر ایک چیز کا ثواب بھی پہنچاتے جاتا ہے، یعنی انسان کو نیت کے اعتبار سے اس کو ثواب دیا جاتا ہے، پھر اس کے اعمال کے اعتبار سے اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، غور کرنے والی بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے یہ کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب تم نماز کو مکمل کر لیا کرو، جمعہ کی ہی نماز کو اللہ رب العالمین نے کہا اور دیگر نمازوں کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز کو مکمل کر لیا کرو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ رب العالمین کی رزق کو تلاش کرو، اللہ رب العالمین کے خوشنودی کو تلاش کرو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رزق کو کہاں کہاں پھیلا کر کے رکھا ہے، اس چیز کو اپنانے کی کوششیں کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کی خوشنودی تلاش کرو، اللہ رب العالمین کی رزق تلاش کرو۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ رب العالمین کے ذکر کو بہت زیادہ اپنی زبان میں لایا کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین یہ نہیں کہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، صرف اللہ اللہ کہنے سے کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں میرے بھائی، اللہ اللہ کہنے سے اگر کامیاب ہو جاتے تو دنیا کے اندر سینکڑوں ایسے انسان ہیں جو اللہ اللہ کہتے ہیں، اللہ اللہ کی نام لیتے ہیں اور اپنی زبان سے بار بار ورد کیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا لعلکم تفلحون، ہو سکتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آپ اگر کبھی موقع ملے آپ کو تو آپ جائیے ممبئی کے اندر، کبھی موقع ملے تو آپ جائیے دلی کے اندر، بڑے بڑے ہاسپٹلوں کی طرف اپنے چہروں کو گھمائیے، بڑے بڑے ہاسپٹلوں کے قریب آپ پہنچیے، معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر بے انتہا لوگ وہاں پر موجود رہیں گے، یعنی کہ بے شمار لوگ وہاں پر موجود رہیں گے، آپ کی مدد کرنے کے لیے بہت سارے لوگ موجود رہیں گے، بڑے بڑے مالدار پارٹیاں بھی ہوں گی جو کہ آپ کا علاج مفت میں کروانے کے لیے وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ پھر وہ اللہ اللہ کے نام میں لیتے ہیں، اللہ کے نام لینے سے کیا وہ انسان کامیاب ہو جائے گا؟ میرے عزیز ساتھیوں، ایک حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی جماعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمیں بتلا دیجئے کیا کوئی اپنے عمل کی وجہ سے نجات پا لے گا؟ کیا آپ بھی نجات پا لیں گے؟ حدیث کے الفاظ ہیں میرے بھائیو، قاربوا وسددوا واعلموا انه لن يعجز احد منكم بعمله، قال ولا انت يا رسول الله، قال لا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضله۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتدال کی راہ اختیار کرو، سیدھے سیدھے ہو جاؤ، سیدھے سیدھے ہو جاؤ، اعتدال کی راہ اختیار کرو۔ پھر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا۔ صحابہ کرام بڑے جذبات ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو بتا دیجئے کیا آپ بھی نجات نہیں پائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے نہیں میں بھی نہیں نجات پاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے میرے اوپر رحمت کی چادر اور اپنے فضل کی چادر ڈال دی جس کی بنیاد پر میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں غور کیجئے، امام کائنات ہے، سید الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، رحمت للعالمین ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں بھی نجات نہیں پاتا لیکن اللہ رب العالمین نے میرے اوپر رحمت کی چادر ڈال دی جس کی بنیاد پر میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صرف ایمان رکھنا کامیاب نہیں ہے اور صرف عمل کرنا کامیاب نہیں ہے، بلکہ عمل کے ساتھ ایمان کا ہونا، ایمان کے ساتھ عمل کا ہونا، دونوں لازم ملزوم میں سے ہے، دونوں چیزیں ضرورت ہے۔
ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک برگد کا پیڑ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا دوسرا آم کا پیڑ ہے. دونوں پیڑ ہیں، دونوں درخت ہیں، دونوں کے نیچے انسان بیٹھتا ہے، دونوں کے سایہ حاصل کرتا ہے. ایک برگد کا پیڑ ہے جس کے سائے میں انسان وقت گزارتا ہے اور اس کے چھاؤں میں رہتا ہے، اس کے سائے میں رہتا ہے، انسان وقت گزارتا ہے. جب وہ درخت جب بوڑھا ہو جائے، جب وہ درخت سوکھنے لگے، اسے کاٹ دیا جاتا ہے اور اسے جلا وطن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایک دوسرا درخت ہے، آم کا درخت ہے، اس پیڑ کے نیچے بیٹھتے بھی ہیں، وقت آنے سے اس کا پھل بھی کھاتے ہیں، وقت آنے سے اس پیڑ کو کاٹ دیتے ہیں، پھر وقت آنے سے اس پیڑ کے لکڑیوں کو دروازہ اور کھڑکی کی شکل بھی دے دیتے ہیں. یعنی کہ آم کے پیڑ سے آپ کئی چیزوں کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، کئی چیزوں کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں. لیکن ایک برگد کا درخت ہے جس سے آپ کچھ بھی کوئی خاص فائدہ نہیں حاصل کر رہے ہیں، بلکہ اس کی زندگی بھری آپ اس سے فائدہ لے رہے ہیں. یعنی وہ پیڑ جب تک ہرا بھرا ہے اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں، اس کے نیچے بیٹھتے ہیں، جب وہ سوکھ جاتا ہے تو جلا وطن میں استعمال کرتے ہیں. ایک دوسرا درخت ہے جو اپنی زندگی بھر ہرا بھرا آپ اس کے نیچے بیٹھتے ہیں، پھر اس کے پھل کو بھی کھاتے ہیں. جب اس کا وقت آتا ہے کہ یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی آپ اس کے لکڑیوں کا استعمال بھی کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے انسان کی زندگی ہے، اسی طریقے سے سیم ٹو سیم انسان کی زندگی ہے. ایک برگد کا درخت ہے جو کہ کفار ہے، اور ایک آم کا درخت ہے جو کہ اہل اسلام ہے. ہمیں آم کے درخت جیسا بننا ہے، آم کے درخت جیسا اپنے آپ کو بنانے کی بھرپور کوششیں کرنی ہے. یعنی کہ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے صحیح راستے پر چلانے کی بھرپور کوشش کریں اور پھر اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کریں. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کوششیں کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس جیسے عظیم نعمتوں سے مالا مال کرے. ہماری خواہش ہونی چاہیے، تمنا ہونی چاہیے، چونکہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے جب بھی اللہ رب العالمین سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرے، کیونکہ جنت الفردوس بہت عظیم جنت ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے. میرے عزیز ساتھیوں، تو ہمیں آم کے پیڑ کے ساتھ بننا ہے، آم کے پیڑ کے جیسا ہمیں بننے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. اسی طریقے سے احادیث کی کتابوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تھے ہمیں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے ہمیں صحیح راہ سے بتانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تھے اللہ رب العالمین سے رشتے کو مضبوط کرانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزشتہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے تمام کی تمام انبیاء کا یہی پیغام رہا ہے اور یہی دستور رہا ہے کہ اللہ رب العالمین سے رشتے کو مضبوط کر لو. اس کے بعد جتنے بھی تکالیفیں ہیں، جتنے بھی مظالمیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ساری کی ساری پریشانیاں خود بخود ہٹ لیتے ہیں. انسان کوشش تو کرے، انسان جب کوششیں کرتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز آسان ہوتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ والے اللہ رب العالمین کے پاس تدبیر کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں اس طریقے سے، اور دنیا والے صرف شکایتیں کرتے ہیں اور لڑنے جانتے ہیں. وہ طرح طرح کے راستوں کو اور حربوں کو استعمال کرنا جانتے ہیں جس سے ہم دور ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، ہمارے لیے ضرورت ہے. آئیے قرآن کریم کی ایک آخری سورت، چھوٹی سی سورت بتاتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہے،
گھاٹے میں ہے، نقصان میں، پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے، الجھنوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ کبھی باپ بیٹے سے پریشان ہے تو کبھی بیٹا باپ سے پریشان ہے، کبھی انسان دنیا سے پریشان ہے تو کبھی انسان قریبی رشتہ دار سے پریشان ہے، تو انسان طرح طرح کی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، تو کبھی انسان اپنے کاروبار کو لے کر کے پریشان ہے، انسان ہر طرح کی چیزوں سے پریشان ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سارے چیزوں کو ایک سائڈ رکھ دو، اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ 4 چیزوں کو اپنا لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر جو لوگ ایمان لے آئیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک عمل کر لیں گے وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جو حق کی باتیں کریں گے، حق کی تلقین کریں گے، حق چیزوں کو اپنانے کی کوششیں کریں گے، وہ بھی شخص کامیاب ہو جائے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو شخص صبر کو لازم پکڑ لیا، صبر کو اختیار کر لیا، وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت میں 4 چیزیں بتائی گئی ہے، اور 4 چیزیں بڑی اہم چیزیں ہیں جو کہ ہمارے دین اسلام کا ایک طرح کا معیار پورا کا پورا، اس میں ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، ساری چیزوں کا مرکز ہے، اور اللہ رب العالمین نے اکٹھا کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لے آؤ، نیک عمل کر لو، حق کی تلقین کر دو، اور صبر اختیار کر لو، انسان کامیاب ہو جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وقت کافی ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو اسے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو، الہ العالمین ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے۔ الہ العالمین ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے صحیح سلامت اور اسلام کی حالت پر رکھے۔ الہ العالمین جب بھی ہمارا خاتمہ تو اسلام کی حالت پر ہو۔ الہ العالمین ہمیں ایک بنا، نیک بنا۔ الہ العالمین ہمارے ننھے منھے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا کے اندر بہت طرح کے مصائب اور پریشانیاں حاضر ہیں، مولا کریم الہ العالمین ان پریشانیوں کو ہم سے دور عطا فرما۔ الہ العالمین ہر طرح کی مصیبتوں کو ہم سے دور عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔